بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رفیقان محترم، دوستان گرامی، میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، آج میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا 13 اپریل 2020 کو۔ اب میں اس واقعے کو بالتفصیل یا اس شخص کے حوالے سے جس کے ذریعے میری دل آزاری ہوئی ہے، دل شکنی ہوئی ہے، اس کا نام و پتہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بہرحال وہ ایک مسلمان ہے اور سنی ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے نیک توفیق کی دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے عقل سلیم عطا کرے۔ یہ ریکارڈنگ اس کے لیے بھی ہے، اور خیال تو یہ تھا کہ بس اسے ہی بھیجوں، لیکن پھر خیال آیا کہ چونکہ قرآن کریم بھی پڑھا جائے گا، حدیث پاک بھی پڑھی جائیں گی، تو کیوں نہ اسے عام لوگوں کے فائدے کے لیے عام بھی کیا جائے۔ حضرات، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب، اپنا خالق، اپنا مالک، اس کی وحدانیت و یکتانیت پر ایمان رکھتا ہو، اور نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری نبی مانتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ مسلمان ہے۔ اب جو مسلمان ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ اللہ و رسول کے حکموں کی تابع داری کرے۔ ہم لوگ جنگل میں رہنے والے وہ جانور نہیں ہیں جن کے گلے میں پٹا نہ ہو، چاہے جس کا شکار کرے، چاہے جہاں گھومے، بلکہ حدیث میں فرمایا الدنیا السجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ جب یہ قید خانہ ہے تو یہاں ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ و رسول نے ارشاد فرمایا ہے، اسی طریقے پر رہ کر کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس طریقے سے ہٹ کر ایک بال کے برابر بھی ہٹوں گے تو بھلے آپ کی دنیا کتنی ہی شاندار ہو، آپ ملکوں کا سفر کریں اور تمام قسم کا تعیش آپ کو میسر آئے، عیش و عشرت، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کے حصے میں آخرت کے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر کئی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مسلمان کو امین ہونا چاہیے۔ امین یعنی امانت دار۔ جب کوئی چیز آپ کے پاس رکھی جائے یا کہا جائے کہ فلاں کو دو، تو جس کا وہ حق ہے اس تک پہنچائے، اور جو سچ ہے وہی کہے کہ فلاں نے آپ کے لیے دیا تھا، اور جو ہے وہی لوٹائے، بغیر اس میں کمی بیشی کرے ہوئے۔ یا کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھے کہ میں فلاں وقت کے بعد آپ سے لوں گا، تو آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ وہ چیز جس حالت میں ہے اسی حالت میں اسے لوٹائے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ آج دنیا میں جو یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے شامت اعمال کا نتیجہ نہیں ہے؟ یقیناً یہ ہمارے شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہمارے گناہوں کا سلسلہ اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم قعر مذلت میں جا رہے ہیں، ذلت کے گڑھے میں جا رہے ہیں، مسلسل اللہ و رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ میرا آج کا جو عنوان ہے وہ صرف امانت کے حوالے سے ہے، امانت میں خیانت کرنا۔ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس رکھی جائے، آپ اس میں کمی بیشی کریں، یا جس کو دینے کے لیے کہا جائے اسے نہ دے، یا جس کے نام سے ہے اس کا نام ظاہر نہ کر کے اپنا نام روشن کرنا یا اپنا نام ظاہر کرنا کہ یہ میری طرف سے ہے، یہ خیانت ہے۔ ایک بات یہاں یہ بھی بتا دوں کہ خیانت کو بعض لوگ مال کے ساتھ خاص کرتے ہیں، یعنی خیانت صرف مال میں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ خیانت کئی چیزوں میں ہوتی ہے۔
مثلا آپ کوئی تنظیم چلاتے ہیں، مسجد کے ٹرسٹی ہے یا کمیٹی، محلے کی کمیٹی ہے، آپ کا جو آپس میں مشورہ ہوتا ہے، رائے ہوتی ہے، اس میں جو باتیں ہوتی ہے وہ بلا اجازت باہر آ کر شیئر کرنا، یہ بھی خیانت کرنا ہے۔ بعض چھچھورے لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو وقت گزارا ہے، جو رات بسر کی ہے، ان لمحات کو اپنے دوستوں میں شیئر کرتے ہیں اور بڑے مزے لے لے کر شیئر کرتے ہیں۔ اس طرح بے غیرتی اور بے شرمی کے ساری حدیں وہ پار کر جاتے ہیں، اور لوگ بھی مزے لے لے کر سنتے ہیں۔ انہیں شرم کرنا چاہیے کہ جو بیوی کے ساتھ میرا معاملہ ہے یہ امانت ہے، میں اس میں خیانت کیسے کروں؟ خیانت کی بہت ساری قسمیں ہیں، خیانت کی بہت ساری قسمیں ہیں، کوئی ایک قسم نہیں ہے۔ آج لوگ دھڑلے سے خیانت کر رہے ہیں، یقیناً یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، چونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا قرب قیامت لوگ امانت میں خیانت کریں گے۔ امانت دار ہونا یہ ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ امانت ایمان کا جزوی لا ینفک ہے، جدا نہ ہونے والا حصہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کے، اور جب آپ جبل فاران سے کہتے ہیں یا معاشر القریش، اے قریش کے لوگوں جمع ہو جاؤ، لوگ جمع ہو گئے، تو آپ نے سب سے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگوں نے یہی تو کہا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے ہیں۔ یہ تمام قریش کے لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں۔ یہی حال صحابہ کرام کا تھا، یہی حال ائمہ مجتہدین کا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وقت وصال اپنے صاحبزادے کو فرماتے ہیں کہ میرے پاس لوگوں کی 5 کروڑ کی امانت ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو ہر تھیلی پر نام لکھا ہے جس کی امانت ہے اسے لوٹا دینا۔ آج جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، ان کے آراز کرتے ہیں، ان اولیاء اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، آخر ان کی زندگی ہماری زندگی، ان کی زندگی کا عملی نمونہ کیوں نہیں ہے؟ ہم ان کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ صرف زبانی محبت، زبانی جمع خرچ کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، یقین جانیے کہ جو امانت دار نہیں ہے وہ ایماندار نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے لا ایمان لمن لا امانت له، جس میں امانت داری نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد له، اور جس شخص میں وعدے کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ اس میں دین نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اور صرف اتنی بات نہیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الخائنین، کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آج دنیا بھر میں جو حالات ہیں، غریب مسلمان جو پریشان ہیں، ان کے لیے کئی ساری تنظیمیں اعلان کرتی ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے غریبوں کی مدد کریں۔ جو ہمارے ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی سنی بھائی بیرون ملک میں روزگار کما رہے ہیں، وہ اپنا پیٹ کاٹ کر بجائے اپنے گھر بھیجنے کے ایسی تنظیموں کو پیسہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارا پیسہ غریبوں کے لیے استعمال کریں۔ اور جو لوگ اس میں دھاندلی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، کیا انہیں اللہ کا خوف نہیں؟ کیا وہ یہ سمجھے ہیں وہ آب حیات پی کر آئے ہیں، وہ عمر خضری لے کر آئے ہیں؟ ان کو مرنا نہیں ہے، قبر کے حوالے نہیں ہونا ہے، نکیرین کا سامنا نہیں کرنا ہے، اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا ہے؟ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں کیوں نہیں ہے جو لوگوں کے زکوٰۃ سے، لوگوں کی زکوٰۃ سے، صدقات سے، فطرے سے کھلواڑ کر رہے ہیں؟ اور بجائے اس کے کہ اس کو مستحقین تک پہنچائے، لوگ اپنے مصرف میں لے کر آ رہے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں میرے سامنے آئی ہے اور واقعی میرا دل دکھا ہے۔ آخر یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ آپ چھوڑ دو، کوئی دوسرا ذریعہ معاش تلاش کرو۔ جب لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں تو ان کے بھروسے کو توڑو مت۔ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ کر بھول جائیں گے سال 2 سال میں، لیکن وہاں تو سارا کا سارا سیو ہے۔
اور قیامت کے دن سب کے سب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. جو آپ کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لایا جائے گا. آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اپنا نامہ اعمال دیکھ کر. اللہ کے بندوں، خدا کے لیے ہوش میں آؤ، اس قسم کی حرکتیں بند کرو. خدا و رسول کا خوف اپنے دل میں رکھو. اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے. دنیا میں پراڈیا بن کر، دھوکے باز بن کر، لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونک کر اپنی دنیا تو بنا لوں گے، لیکن قبر میں ایک بھیانک عذاب آپ کا انتظار کر رہا ہے. خدا کے بندوں، امانت میں خیانتیں کرنا بند کرو. امانت میں خیانت کرنے والے کے بارے میں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، فرماتے ہیں آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں. منافق یعنی وہ جس کا ظاہر مسلمان ہو اور باطن جس کے باطن میں کفر ہو اور جس کا ظاہر مسلمانوں کا ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی کیا؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. واذا وعد اخلف، جب بھی کوئی وعدہ کرے گا اسے پورا نہیں کرے گا. واذا تؤمن خائن، جب اسے کوئی امانت دی جائے اس میں خیانت کرے گا. خیانت کے حوالے سے اتنی احادیث موجود ہے، قرآن کریم کی آیات موجود ہے، اس کے باوجود تمہیں خوف نہیں آتا. جب لوگ، میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، تنظیم سنی جمعیت الاحناف، ویسے تو الحمدللہ 1.5-2 سال کے عرصے سے خدمت خلق کے شعبے میں کام کر رہی ہے، اور دنیا بھر سے لوگ ہمارا تعاون کر رہے ہیں تنظیم کا. جب میں تنظیم کا اعلان کرتا ہوں تو اپنا اکاؤنٹ نمبر، موبائل نمبر دیتا ہوں. آج تک کسی سنی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ حضرت تنظیم کا اکاؤنٹ نمبر نہیں، آپ کا پرسنل اکاؤنٹ نمبر ہے. بس اس نے یہ بھروسہ کیا کہ ایک عالم دین ہے، عالم دین ہے، حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں، امین شریعت کے خلیفہ ہیں، بزرگوں سے نسبت ہے، قرآن و حدیث کے جاننے والے ہیں، تو یہ میرے مال کو صحیح جگہ استعمال کریں گے. اب ان کے اموال سے میں کھیلوں، اس کو ذاتی مصرف میں لے کر آؤں، تو یقیناً وہ تو بیچارے غافل ہیں اور یقیناً وہ پورا ثواب پائیں گے. لیکن میرا حشر کیا ہو؟ میں اپنے اوپر بات لے کر کہتا ہوں، کسی کو نشانہ بنا کر نہیں کہتا. میرا حشر کیا ہوگا یہ مجھے سوچنا چاہیے کہ میرا یہ نازک بدن جو مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا، کھٹمل کی مار برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سا کٹ پٹ جائے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ذرا سا جل جائے تو دن بھر طبیعت بے چین رہتی ہے. آخر وہ عذاب جس کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار ڈرایا گیا ہے، قبر کی وہ بھیانک رات اور وہ بھیانک تنہائی یاد کر لینا چاہیے یہ سب کرنے سے پہلے. الحمدللہ مجھ فقیر پر لوگ اعتماد کرتے ہوئے دنیا بھر سے اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے، کفارے کی رقم اور خود مجھے نذرانے کے طور پر بہت سے لوگ پیش کرتے ہیں. اب اگر میں اس میں دھاندلی کروں، اسے مستحقین تک نہ پہنچاؤں، تو پھر مجھے اپنے حشر کے بارے میں سوچ لینا چاہیے. اور یہ بات ان کو بھی سوچنا چاہیے جن کے لیے میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندے، آخر ایسا کیوں؟ مسلمان ہو، سب سے بڑی دولت آپ کو یہ ملی ہے کہ آپ کو اللہ نے دولت اسلام سے مالا مال فرمایا، اور اس سے تو کروڑ ہا کروڑ لوگ محروم ہیں. آج آپ کامیابی کس کو سمجھ رہے ہیں؟ عالی شان بنگلے کو، بہترین کاروں کو، بیرون ملک کے اسفار کو، اچھے سوٹ بوٹ کو؟ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے. اسے کامیابی مت سمجھیے. کامیابی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو صاحب ایمان بنایا ہے، اہل سنت و جماعت سچے مذہب میں پیدا فرمایا ہے، جس کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا سچا مسلک آپ کو عطا کیا ہے. یہ ساری نعمتوں کے پانے کے بعد بھی آپ ان نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، آپ اللہ و رسول کے حکموں سے کھیل رہے ہیں اور اسے خاطر میں نہیں لا رہے ہیں. ڈریے اللہ سے، اللہ کا خوف طاری کیجیے اپنے اوپر اور ان حرکات سے باز آئیے. میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ یا وہ تنظیمیں جو لوگوں سے اموال لینے کے بعد اسے صحیح جگہ استعمال نہ کر کے ناجائز و حرام کام میں استعمال کرتے ہیں، ٹی وی میں، مووی میں، اپنے پیر کے ایڈورٹائزنگ میں، ایسے لوگ بھی ہوش میں آئیں.
کہ مال زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں قرآن کریم سے سمجھیں. اور جب آپ کو زکوٰۃ کا وکیل بنایا گیا ہے، وکیل ہی بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو وارث نہیں بنایا گیا ہے، تو آپ وہیں خرچ کیجئے جہاں خرچ ہونے کی جگہ ہے، جہاں یقیناً قرآن و حدیث کے مطابق خرچ کیا جا سکتا ہے. اپنی مرضی مت استعمال کیجئے، اسے غبن مت کیجئے، دبائیے مت کہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں. بحمد اللہ ثم الحمد للہ. میں آج اس ریکارڈنگ کے ذریعے ان تمام لوگوں کو یہ نوید مسرت دینا چاہتا ہوں، خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے 5-6 سال کے عرصے میں جب سے سنی جمعیت الاحناف قائم ہوئی، پہلے خود کتابوں کی اشاعت ہوئی، جلسے وغیرہ، مساجد کی ائمہ کی تنخواہ، بحمداللہ 1.5 سال کے عرصے سے لگ بھگ غربا میں راشن تقسیم ہوتا ہے، لاک ڈاؤن میں 3 مرتبہ راشن، سبزی وغیرہ، کیش وغیرہ، اور 30 روزہ لنگر کا اہتمام ہوا. اس تنظیم کا جن لوگوں نے تعاون کیا وہ اس بات کا یقین کامل رکھیں، اعتماد رکھیں کہ بحمداللہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ استعمال ہوا ہے. اگر اسے غلط جگہ میں نے استعمال کیا ہے تو یقیناً عند اللہ مجھے جواب دینا ہوگا، اور آپ میری ذلت و رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. لیکن آپ خوش ہو جائیے کہ فقیر نے جن لوگوں نے یہ کہہ کر دیا حضرت یہ مال زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، یا یہ فلاں کے ایصال ثواب کے لیے، اس کا پیسہ وہیں استعمال ہوا ہے. اور بحمداللہ اسی یقین کے ساتھ لوگ دیتے بھی ہیں. ایک عالم دین ہیں، حضور تاج الشریعہ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، حضرت سے قربت بھی ہے، اور یقیناً حضرت نے جب انہیں قریب بنایا ہے تو کچھ دیکھ کر بنایا ہے، اور اسی بھروسے کے ساتھ لوگ مجھے اپنے اموال کا امین بناتے ہیں. اور بحمداللہ ثم الحمدللہ میں ان کی امانتوں میں بلا خیانت اس کو مستحقین تک پہنچاتا ہوں، اور آئندہ بھی میرا یہی کام رہے گا. میری گزارش ہے کوئی شخص بھی تنظیم سنی جمعیت الاحناف سے کھلواڑ نہ کرے، یا دیگر تنظیمیں جو اہل سنت و جماعت کی ہے وہ لوگوں کے اموال کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. مولا تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے، اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رکھے، جس کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم.